مولاي صل وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، نماز کا ایک اہم مسئلہ ہے. اہم مسئلہ بھی ہے اور چھوٹا مسئلہ بھی ہے، اور لیکن جو ہے لوگوں کو جو ہے نا اس مسئلے میں غلطی پیش آتی ہے، اور لوگ جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ آیا کہ اس صورت میں ہم کیا کریں. صورت یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ایک بندہ آیا، ایک رکعت یا 2 رکعت اس کی گزر چکی ہے، یعنی وہ مسبوق ہے. جو پہلی رکعت میں شامل ہو گیا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جو مسبوق ہے، 1-2 رکعت کے بعد آیا، 3 رکعت کے بعد آیا، یا مطلب وہ امام کے ساتھ شروع سے نہیں ملا تھا، وہ بعد میں آ کے ملا ہے. اب جب امام آخری رکعت میں آخری قعدہ میں بیٹھے گا، امام تشہد میں بیٹھا ہے آخری میں، اب امام نے تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے. اب یہ مقتدی جو امام کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ مسبوق ہے، اب اس کے 1 رکعت یا 2 رکعت 3 رکعت اس کی ابھی رہتی ہیں اور وہ اس نے ابھی پڑھنی ہے. امام جب سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کرے گا. تو یہ بندہ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ابھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ امام کے ساتھ جو بیٹھا ہے یہ آیا تشہد پڑھ کے درود شریف اور دعا پڑھے یا نہ پڑھے، کیا کریں. تو اس بارے میں جو ہے نا وہ کافی پریشانی ہوتی ہے، اور کافی جو ہے نا لوگ جو ہے نا ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار کہاں تک پڑھنی ہے، اور درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور اگر نہیں پڑھنا تو جو پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کیا کیا جائے. تو یہ ہمیں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ جب بیٹھے ہیں، کیونکہ ابھی ہم مسبوق ہیں، ہم نے اپنی باقیہ رکعات کو پڑھنا ہے، 1 رکعت 2 رکعت جتنی بھی ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے. تو ہم امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا آہستہ آہستہ اپنی تشہد کو پڑھیں کہ امام سلام پھیر دے درود شریف دعا پڑھ کر، اور ہماری ابھی تشہد مکمل نہ ہو، یعنی امام جس وقت سلام پھیرے اس وقت ہماری تشہد مکمل ہو. التحیات ہم پڑھیں تو التحیات اتنا آہستہ آہستہ پڑھیں کہ امام کے سلام تک ہم التحیات ہی پڑھتے رہے ہیں. اور اگر ہماری التحیات ختم ہو گئی تو پھر ہم دوبارہ سے التحیات شروع کر دیں. التحیات پڑھی تھی عبد و رسول کر دی، امام نے بھی سلام نہیں پھیرا، تو ہم دوبارہ اپنی التحیات شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. اور یہ ہے کہ بھی یا تو آہستہ پڑھیں یا دوبارہ شروع کر دیں. اب اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ امام اب درود شریف شروع کر لیتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. درود شریف پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، لیکن اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. وہ اگر پڑھ لیتا ہے، پڑھنی نہیں چاہیے، جیسے پیچھے طریقہ بتایا، یا تو یعنی آہستہ پڑھے یا پھر بار بار التحیات پڑھ لے، درود شریف نہ پڑھے. لیکن اگر درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. تو اس مسئلے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا.